حضرت جابر بن سمورہ روایت کرتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا وَقَدْ سُئِلَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا آپ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ اور آپ نے مطلب یہ تھا کہ آپ نے قریب سے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے اور آپ کی عادات طیبہ اور آپ کے خصائل مبارکہ اور آپ کے اخلاق مبارکہ اور آپ کے بیہیویئر کنڈکٹ کو قریب سے دیکھا ہے؟ قال نعم، ہاں دیکھا ہے قریب سے۔ اس میں جو خاص چیز میں کہنا چاہتا ہوں اس حدیث میں سے مضمون کا وہ حصہ آپ دیکھیے، غور کیجئے۔ آقا علیہ السلام خود نہ شاعر تھے، نہ شاعری کرتے تھے، نہ شاعری سے آپ کو کوئی شغف تھا۔ خود قرآن مجید نے تصریح فرما دی، شاعری سے آپ کو کوئی شغف تعلق نہیں تھا۔ اب وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کرام وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ عِنْدَهُ، ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تو آقا علیہ السلام نے اپنی مجلس کا ماحول دیکھیے اتنا بے تکلف رکھا ہوا تھا، سٹریسفل نہیں تھا آپ کی مجلس کا ماحول، ایٹموسفیئر، اس میں سٹریس، بوجھ، خوف زدگی نہیں تھی کہ صحابہ کرام بیٹھتے تو کہتے ہیں کبھی کبھی ہم شعر بھی پڑھتے، آقا علیہ السلام کو سناتے، آپس میں ایک دوسرے کو سناتے، شعر، پوئٹری پڑھتے۔ وَيَذْكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، کبھی دور جاہلیت کی زمانے کی باتیں بھی یاد کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے، آقا علیہ السلام بیٹھے ہوتے۔ وَيَضْحَكُونَ، اور پھر ہم ہنستے بھی تھے، وہ بیان کر کے ہنستے، آقا علیہ السلام سنتے رہتے۔ فَيَبْتَسِمُ مَعَهُمْ إِذَا ضَحِكُوا، جب صحابہ ہنستے تھے تو آپ بھی تبسم فرماتے تھے، انجوائے کرتے تھے، اور ان کے اس پورے ہنسنے میں، انجوائے کرنے میں شریک ہو جاتے۔ آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے ان سے لا تعلق نہیں رہتے تھے۔ وہ شعر پڑھ رہے ہیں، آپ کا شعر سے کوئی سروکار نہیں، تو ایسا نہیں کہ لا تعلق کی ظاہر کریں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو، ان کے ساتھ مانوسیت ظاہر کرتے۔ وہ دور جاہلیت کی باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اپنی پرانی، کوئی آدمی اپنی کوئی حماقت یاد کر رہا ہے، کوئی غلط بات، کوئی قصہ، کوئی واقعہ، پھر ہنس رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تبسم فرماتے، چہرے پر مسکراہٹ لاتے تاکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اندر مجھے بھی اپنائیت میرے ساتھ فیل کریں اور دیکھیں کہ میں بھی انجوائے کر رہا ہوں ان کی باتوں کو۔ یہ آقا علیہ السلام کرتے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، یہ چیز حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، وہ بھی ابو الشیخ الاصبہانی روایت کرتے ہیں اخلاق النبی و آدابہ میں، کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوتے، ان النبی کنا اذا جلسنا الیہ، آپ کی مجلس میں بیٹھتے، ان اخذنا بحدیث فی ذکر الآخرۃ اخذ معنا، اگر ہم آخرت کی بات شروع کر دیتے، جنت کی، دوزخ کی، قیامت کی، آخرت کا موضوع شروع کر دیتے، تو آقا علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ آخرت کا موضوع شروع فرما دیتے۔ وَإِنْ أَخَذْنَا فِي ذِكْرِ الدُّنْيَا أَخَذَ مَعَنَا، اگر ہم دنیا کی بات شروع کر دیتے، کاروبار کی، ٹریڈ کی، کامرس کی، صنعت کی، لوگوں کے احوال کی، آف کورس غیبت چغلی نہیں ہو سکتی تھی، وہ تو منع ہے، مگر دنیا کی بات شروع کر دیتے، اخذ معنا، تو آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ دنیا کی بات شروع کر دیتے۔ آپ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا انسانی جذبات اور احساسات کا اتنا خیال رکھنا، اتنا احترام کرنا کہ ہر شخص مانوس فیل کرے اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ وَإِنْ أَخَذْنَا فِي ذِكْرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ أَخَذَ مَعَنَا، اگر ہم کچھ کھانے پینے کی بات شروع کر دیتے، مثلا آپ بیٹھے ہوں تو وہ فلاں نے بریانی بہت اچھی بنائی، فلاں کا پلاؤ بڑا اچھا تھا، فلاں کا قورمہ بڑا اچھا تھا، فلاں کی کھجوروں کا بہت اچھی کھجوریں ہیں، یعنی کھانے پینے کی بات شروع کر دیتے، اخذ معنا، تو ہمارے ساتھ بھی آقا علیہ السلام کھانے پینے کی بات میں شریک ہو جاتے۔ یعنی مجلس میں ہم جو بھی جائز بات جو بھی کر رہے ہوتے، جس موضوع کی، دنیا کی یا آخرت کی، آقا علیہ السلام اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے، لا تعلق نہیں رہتے تھے ہمارے اور اپنے درمیان، یا ہماری بات اور اپنی چاہت پسند کے درمیان آقا علیہ السلام فاصلہ قائم نہیں کرتے تھے، بلکہ اخذ معنا، ہمارے موضوع کے ساتھ شریک ہو جاتے، اپنائیت پیدا کر لیتے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی، عزت افزائی ہوتی،
ہم اور کھل کے باتیں کرتے، پھر کہتے فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رسول اللہ، سو میں دین کی، دنیا کی، آخرت کی جو بات بھی تم سے کہتا ہوں سب کچھ آقا علیہ السلام سے سن کر کہتا ہوں، آقا علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہوں۔ ہم حضور سے ہی روایت کرتے ہیں چونکہ ہر چیز حضور کی مجلس میں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیں کتنی عظیم بات۔ اس میں پھر ایک اور حدیث آتی ہے، حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اگر صحابہ کرام کوئی بات کرتے تو یضحک مما یضحکون منہ، کسی چیز پر ہنستے تو آقا علیہ السلام بھی ہنسنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، مسکراتے، تبسم فرماتے۔ ہنسنے کی بات ہوتی ہے، انجوائے کرنے کی، تو انجوائمنٹ میں آقا شیئر کرتے، تبسم فرماتے۔ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ، اور اگر کسی بات پہ تعجب کرتے، امیزنگ چیز ہوتی، بڑی سٹرینج بات ہوتی اور ہم اس پہ تعجب کرتے تو آقا علیہ السلام بھی اپنے چہرے انور کے تاثرات سے تعجب میں شریک ہو جاتے، وہ بھی تعجب کرتے۔ یعنی ہماری کیفیات کے ساتھ اپنی کیفیات کو ملاتے، ہمارے احساسات کے ساتھ اپنے احساسات کو ملاتے، اب ہماری فیلنگ کے ساتھ اپنی فیلنگ کو جوائن کر دیتے، یعنی احساسات میں بھی فاصلہ نہیں رکھتے تھے، جذبات کے اظہار میں بھی فاصلہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، الشمائل، دونوں حدیثیں جو میں نے بیان کی، باقی طبرانی اور دیگر کتب حدیث میں تو ہیں ہی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، احساسات کے ساتھ اتنا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اور ان کے احساسات و جذبات کا خیال کرنا۔